على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه يعظه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدنا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد معزز سامعین، اسلام اللہ اور اس کے رسول نے جہاں والدین کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہاں کوئی ذمہ داریاں بھی ہیں. ماں باپ کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اولاد کے بارے میں، اولاد کی تربیت کے مطابق اللہ اور اس کا رسول کیا حکم دیتا ہے. جیسے میں نے پچھلے جمعہ میں یاد کیا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمایا اولادکم، حکم دیا کہ اپنی اولاد کی عزت کرو، اپنی اولاد سے احترام کرو، وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ اور اچھا سکھاؤ. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ والد کا اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا. اولاد کو تربیت دیا جا سکتا ہے، سب سے بڑا اس کی اچھی تربیت ہے. اور یہی فرمایا جو والد پر اولاد کے حق ہے، اس سے پہلے اس کا اچھا نام کرے، اس کے صحیح دودھ پلانے کا انتظام کرے اور اسے اچھا گھر سکھائے. یہ اسلام والدین کی ذمہ داری بتا رہا ہے. حضرت لقمان حکیم تھے، دانا تھے، لوگوں کو واضح و نصیحت فرمایا کرتے تھے، لیکن قرآن نے ان کے صرف وہ حکمانہ اقوال ذکر کیے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائے تھے. ان کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ تو معاملے کی بنیاد پہ جاتا ہے، تصنع فریب کر سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ آپ ریاکاری کر سکتے ہیں، دعوت کر سکتا ہے، فریب کر سکتا ہے، لیکن ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ سارا سچائی کا اعتراض ہوتا ہے، اس میں دکھلاوا نہیں ہوگا، تمہاری معذرت کیا نہیں ہوتی، ریاکاری کا امکان کرتی نہیں ہے. جب باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے فقط اس کی بھلائی کے لیے کرتا ہے اور اس کی صحیح رہنمائی کے لیے کرتا ہے. اس لیے حضرت لقمان کو واضح و نصیحت کو انہوں نے اپنے بیٹوں کو قرآن کہہ رہا ہے قال لقمان لابنہ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وہو یعظہ، جب اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا. پہلی جو نصیحت ہے اولاد کو سکھانے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، سب سے پہلی نصیحت بتا دی. اور اللہ معلوم بتا دیا کہ تم بھی کیا قرآن اپنے کتبوں میں پیش کرتے ہو، بڑا حکیم اور دانا سمجھا لقمان کو، انہی کی بات مانو تو اپنے بیٹوں کو پہلی بات ہی سکھا رہے کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا.
ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم، شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک، شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرتا، باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ تو پہلی نصیحت کیا ہے؟ یہ پہلی والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو توحید کا درس دیں، اللہ کی محبت ان کے دلوں پہ ڈالیں۔ پہلا یہ ذمہ داری ماں باپ کی یہ بنتی ہے۔ اس کے بعد ووصینا الانسان، یہ تو لقمان کی وصیت نہیں ہے، جب انہوں نے اخلاص کے ساتھ محبت سے اپنے بیٹے کو شرک سے روکنے کی نصیحت فرمائی اور اس میں ظلم عظیم قرار دے کر نفرت لائی، اللہ نے سیدھے کے طور پر اولاد کو حکم دیا کہ آپ نے بھی اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کریں۔ وصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے تاکیدی حکم دے دیا ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، تاکیدی حکم۔ حملتہ امہ، شکم میں اٹھائے رکھا اس کی ماں نے، وہن علی وہن، ایک کمزوری کی بات سے، کمزوری کے باوجود ماں نے اپنے بیٹے کو شکم میں اٹھائے رکھا ہے۔ وفصالہ فی عامین، پھر 2 سال تک دودھ پلاتے ہیں، دودھ چھوٹنے میں 2 سال لگ گئے۔ انشکر، میرا بھی شکر ادا کرو، والے والدین کا اپنے والدین کو بھی ادا کرو۔ الیہ المصیر، اللہ فرمانا یہ کرو۔ تو یہ لیکن آگے جب اتنا حکم دے دیا تو کہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ ہر قسم کو حکم مان لیا جائے، اگر وہ کوئی نافرمانی کو حکم دے کہ وہ بھی مان لیا جائے، واللہ کے ساتھ شریک چلانے کو حکم دے کہ وہ بھی مان لیا نہیں۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ دونوں دباؤ ڈالیں تجھ پر تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا اس چیز کو جس کا تجھے علم نہیں، تو فلا تطعہما، عشق کی بات نہیں مان۔ اللہ کی نافرمانی کی طرف ماں باپ لینا جائے، ایسے کام حکم دے کہ اللہ اس رسول کی نافرمانی ہو، ولا تطعہما، ماں باپ کی بات نہیں مان۔ اس میں کیونکہ ماں باپ کے سارے حقوق ہے لیکن اللہ اس رسول کے پاس سب سے پہلے اللہ کا، پھر رسول اللہ کا کیا، ماں باپ جتنے حقوق ہے اللہ رسول نے تو دی ہے، اس لیے شرک اور اللہ کی نافرمانی کی بات ماں باپ ہے وہ مت مانو۔ باقی کیا کرنا، وصاحبھما، البتہ گزر کرو ان کے ساتھ دنیا میں خوبصورتی کے ساتھ۔ اب ہونا نہیں چاہیے تھا کہ جب والدین شرک کی طرف بلا رہے ہوں، شرک کر رہے ہوں تو قطع تعلق کر لینا چاہیے، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے، لیکن نہیں، انسان قربان کیا اس کی فطرت کی پاکیزہ تعلیمات پر، اور میں ان کی بات نہیں ماننی، باقیوں کے ساتھ حسن سلوک ضرور کرنا، شرک والی بات نہیں ماننی، نافرمانی والی بات نہیں ماننی، لیکن حسن سلوک کے سارے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ بیمار ہوں ان کی تیمارداری کرو، مفلس ہوں ان کے اخراجات کا بوجھ اٹھاؤ، ان کے ادب و احترام میں کمی نہیں آنی چاہیے، ان کا ادب و احترام اپنی جگہ پر ہے لیکن اس بات کی اطاعت نہیں کرنا۔ اب فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو اس کے راستے کی جو میری طرف مائل ہوا۔ اطاعت علیحدہ کی جائے، حسن خلق حسن ادب کی علیحدہ کی جائے، لیکن اطاعت اتباع کا علیحدہ کی جائے، وہ ہر ایک کی ہوگی۔ فرمایا کہ علماء فرمایا من أناب سے مراد کیا ہے، اتباع کا لفظ اسی کی طرف کرنا چاہیے کہ جو ہر طرف سے رخ اور اللہ کی طرف آ، اتباع اس کی ہو۔ اتباع من أناب إلى الله، اس سب کو چھوڑ کر میری طرف آ گیا، اتباع اس کی ہوگی۔ مطلب ایسے مراد ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کہ جب آپ اللہ کی طرف مائل ہو گئے، آپ نے اسلام قبول کر لیا، تو کئی کامل صحابہ جس کے ساتھ وقاص، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، صحیح رضی اللہ عنہ، جو فہم فراست دنیاوی وجاہت کاروباری مہارت مکہ کے سرورت سر بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسلام لیا، کہ ابوبکر کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی؟
ان پر ایمان لے آئے ہو؟ ہم نے کہا میں تو ایمان لے آیا ہوں اور میں صرف دل سے ان کی رسالت کو تسلیم کر لیا ہے. یہ جواب سنتے ہی سارے حکومت کی برداشت میں حضرت اسلام قبول کر لیا. یہ صدیق اکبر کا کردار. متبع سبیل ہمارا نام ہے نہیں. پہلی فقط اس کی کرنی ہے جو سارے بندوں توڑ کر اپنی طرف آنے کا ہے. ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف لوٹ کے آنا ہے. فأنبئکم، میں تمہیں عطا کروں گا بما کنتم تعملون، جو تم کام کرتے ہیں. یہ دو ایسے وہ ہیں اللہ کو بولے. پہلا کیا تھا؟ شرک نہیں کرو. آگے پھر حضرت لقمان کی وصیت ہو رہی ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر وزنی ہو، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان میں ہو، اور فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، اور فی الارض، یا زمین میں چھپی ہو، یأتی اللہ، اللہ اس کو لے آئے. اس آیت میں دوسری جو وصیت ہے اللہ کے علم محیط اور قدرت کاملہ کا آمنہ اپنے بیٹے کو تصدیق ہے. حضرت لقمان کہ اللہ کا علم ہر چیز کے حاصل کی ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے. رائے کی دانے کی حقیقت کیا ہے؟ سامنے رکھا ہو، دن کی روشنی ہو، قریب آئے ہو تو نظر آ سکتا ہے. اگر کسی پتھر پر موجود ہو، یا کوئی چھوٹی ذرہ زمین کے الوسطوں میں ہو، آسمان کی تنہائیوں میں گم ہو جائے، کوئی انسان بھی ایسا نہیں، کوئی ایسا آلہ بھی ایجاد نہیں ہوا جو اس کا سراغ لگا سکے. لیکن فرمایا ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریکی ہر چیز سے بے خبر ہے. اگر رائے کے دانے کے برابر کوئی چیز پتھر کے اندر ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، زمین کے اندر ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، آسمان میں اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وہ بے خبر نہیں ہے. بے اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں. جب وہ بے خبر نہیں ہے تو یوں سمجھو کہ ہر دم تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. جب اس کے تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور پکڑ پر قدرت بھی ہے تو پھر اس سے ڈرتے ہو. یہ مت سمجھو کہ وہ نہیں دیکھا، اسی کو یہ چھپی ہوئی ہے. نہیں، وہ چیز دیکھ رہا ہے تو پھر اسی کی بات مانو. آگے فرمایا اگلی بات، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے صحیح سے نماز ادا کیا کرو. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکر، اور نیکی کو حکم دیا کرو اور برائی سے روکو. مومن کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک اپنی ذات کی تکمیل اور دوسروں کی صلاحیتوں کی حق البصار نشو و نما، کہ دوسروں کی ذات کی تکمیل کرنا. پہلے سب اپنی ذات کو کامل بنائے. تو اقم الصلاۃ کہتے تک اپنی نماز صحیح سے ادا کرو. جب نماز قائم کرو گے تو رب پڑھتے جائیں، اور اپنی نماز ساتھ پھر دوسروں کو بھی حکم دو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکر. لیکن یہ دونوں کام آسان نہیں ہے. صبح شام کتنی خواہشات، نفس کی سرکشی ہے، نفس غفلت میں پڑا ہوا ہے، ہر وقت جھڑکنا دل گردے کا کام ہے. اس کے لیے بڑے صبر حوصلے کی ضرورت ہے. انسان ہر اپنی خواہش کے مطابق نفس کو ڈالتے، نفس کو پھرتے، یہ آسان کام نہیں. اس لیے ان لوگوں کو نیکی سے جو دور ہے اور دور ہے ان کو تقوی کا دعوت دینا، ان کو نیکی کی طرف لے کر آنا مجھے آسان کام نہیں. بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی، باتیں بھی سننی پڑے گی، مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ بعض اوقات جان بھی دینی پڑے گی. بتا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کیا کرو ہر مصیبت اور جو تمہیں پہنچے. نماز قائم کرو، نیکی کو حکم دو، برائی سے روکو. لیکن یہ کام میں آسان نہیں ہے، پر صبر کرنا ہوگا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ بڑی ہمت
کرنے والے کو محتاج کرتے ہیں. فخور بہت فخر کرنے والا، ایسی چیزوں میں فخر کرنا جس کو اپنا ذاتی کمال نہیں ہوتا اور اسے اللہ نے کسی اور چیزیں ملی ہوتی ہیں، ایسی چیز پر فخر کرنے والے کو فخور کہتے ہیں. مال ہے، منصب ہے، کوئی عہدہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس چیز پر بڑائی بیان کرنا، اپنے آپ کو تکبر کرنے والے کو فخور کہتے ہیں. تکبر کی جتنی صورت تھی لقمان بیٹے کو منع کرتی ہے. جگہ بلا تساکر خط تک الناس، تکبر کرتے منہ نہ پھیرنا لوگوں سے. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اطراق مت کرنا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ اللہ نہیں پسند کرتا گھمنڈ کرنے والے، فخر کرنے والے. الیت مقصد فی فرق، درمیانی چال چلنا. اب یہاں چلنے کا طریقہ بتایا، وقصد فی بشر، رفتار اور مختار کا طرف سکھائے جا رہے ہیں. جب چلو تو بڑے وقار کے ساتھ چلو. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب بات کرو دھیمی آواز سے بات کرو. زیادہ بلا وجہ اتنا آواز نہ بڑھاؤ، اس سارا ماحول ناخوشگوار ہو جائے. ہلکی آواز سے، پست آواز سے اب لوگوں سے بات کرو. لیکن انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس سب سے بری آوازوں کو دیکھو. یہ وہ بات نصیحت ہے جو لقمان نے اپنے بیٹوں کی اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے کیا مطلب نہیں کہا کہ والدین کی علماء فرماتے ہیں کم از کم اب پھر ایک بار والدین اگر اولاد کو بٹھا کر یہ پورا رکوع کرنے کے ساتھ پڑھا دیں تو انشاءاللہ اس کا سبب ہوگا. اور روزانہ ایک کم از کم ہفتے میں ایک بار قرآن سامنے نکالے، بچوں کو سامنے بٹھائے اور یہ رکوع پڑھ کے ترجمے کے ساتھ اولاد کو بیان کر دے. دیکھو یہ لقمان نے مطلب بیٹوں کو نصیحت فرمائی تھی، اللہ نے قرآن میں نازل فرما کے قیامت تک کے والدین کے لیے یہ سلیبس دے دیا، نصاب دے دیا اولاد کی تربیت کے. اس لیے صحابہ اس مداری پوری طرح آگاہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خط لکھا، فرمایا کہ پہلی مسیح نہیں پڑھتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کو بچا لیتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے، اور جو اللہ میں بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہوتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ میں بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. بس بھروسہ اللہ پہ کرو، تمہارے سارے معاملات اللہ پورے کر دے گا. یا تو پر اپنے بیٹے کو اس سے پہلی وصیت کیا تھی، اللہ سے ڈر رہی تھی کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو بچا دے گا، اللہ سے ضائع نہیں ہونے دے گا. اور جو اللہ پہ توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا، اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. اور جو اللہ کا شکر کرے گا اللہ اس کی نعمت میں اضافہ فرمائے گا. اللہ کو فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر میری نعمت کا شکر کرو گے میں نعمت میں اور اضافہ فرما دوں گا. اب شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ جس مقصد کے لیے دی ہے اسی مقصد میں خرچ کرے. اور شکر کے تین طریقے ہیں، دل سے اس کا احسان ماننا، زبان سے تعریف کرنا، اور اپنے پورے جسم سے اللہ کی عبادت کرنا. یہ شکر ہے. اور اس کا بہترین طریقہ نماز ہے. شکر کے تین طریقے زبان سے، دل سے اور اعضاء سے. جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو شکر کے تین طریقے آ جاتے ہیں. انسان زبان سے بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، دل بھی خیال ہوتا ہے کہ حاکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اور اپنے اعضاء کو اس کی بارگاہ میں جھکا رہا ہوتا ہے. تو شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز قائم کرے. قائم کرنے کا مطلب بالکل فرائض واجبات سنت کے ساتھ ادا کرے. آگے فرمایا جو اللہ کو قرضہ دے اللہ اس کو بہترین جزا دے گا. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے دے گا. قرآن کی ہے اللہ کے نام پہ خرچ کرو. اللہ کے نام پہ لوگ دیت رکھتے ہیں، اس دیے میں سے خرچ کرنا. آپ اپنے گھر کے خرچات سے نہیں خرچ کر سکتے. ہم اپنے روزانہ کے اپنے خرچات ہیں وہ سے نہیں نکالتے. مثلا کسی کو چائے پینے کا عادت ہے، ہوٹل میں کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی بوتل پی رہا ہے، تو
بہت ہی خرچے مہنگائی ہے، روزانہ اگر 10 روپے اپنے خرچے سے بچا لے اللہ کے نام بھی، روزانہ جو اگر ذاتی خرچہ کرا، سگریٹ کی صورت میں، پان کی صورت میں، بوتل کی صورت میں، چائے کی صورت میں، کوئی بھی باہر میں سے ذاتی خرچہ ہے، اس خرچہ کے ساتھ روزانہ 10 روپے ہی بچا لے اللہ کے نام کے لیے، تو وہ اس کا نقصان نہیں ہوگا، کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ اور من دل یقرض اللہ قرضا حسنا، اور جو اللہ کو قرض حسن دے گا اللہ بڑھانا اس کو عطا کر دے گا۔ اللہ کے نام پر دی ہوئی چیز میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ یہ جو چیز رب کے نام پہ دے دی اس کو نفع نہ ہے نہ کمی، اس میں اضافہ ہے، نہیں فرمایا کہ اللہ کو قرض دے گا اللہ اس کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ آگے فرمایا اپنے دل کو تقویٰ سے تعمیر کر، دل کے تقویٰ، اور اپنی آنکھوں کا نور تقوی کو بنا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے کہ دل کو جو گھر بنے نہ بنے، یہ جو دل کی عمارت ہے یہ بننی چاہیے اللہ کے تقوی سے، یہ تعمیر ہونی چاہیے، عمارت کم دے، یہ دل کی جو عمارت ہے یہ اللہ کے خوف سے بات ہونی چاہیے، اور تیری آنکھوں میں اللہ کا تقوی ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا جس کی کوئی نیت نہیں اس کی کچھ نہیں، جس کے پاس خیر نہیں، جس کا رب کا ڈر نہیں اس کے پاس خیر نہیں۔ رب کا ڈر ہوگا تو خیر ہوگی، اب اگر رب کا ڈر نہیں ہوگا تو خیر بھی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا جس کے پاس پرانی چیز نئی نہیں آ سکتی، ہم پرانیوں کو بلا کر سنت کو چھوڑ کر فیشن کی طرف آ گئے کہ جدت، فاروق اعظم فرمائے جدت کیا ہے؟ جس کے پاس پرانی چیز نہیں تو نئی آ ہی نہیں سکتی۔ اقبال نے کہا تھا کہ مغرب کی ترکیش میں ہے کہ وہ مغرب کی طرف آگے بڑھے، مسلمان کی ترکیش میں بھی پیچھے بڑھے، پچھلے زمان حضور کی طرف جائے، جتنا حضور کی طرف جائے گا مسلمان کا ترقی کرے۔ اور وہاں اسکول ہے مطلب بابا کے دن میں گزار گیا تھا کہ سورج گزارا مغرب کو غروب ہو کے بتا رہا ہے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو غروب ہو جاؤ گے، مغرب کی جاؤ گے تو غروب ہو جاؤ گے، مغرب نہیں تمہاری اصل منزل اتباع مصطفیٰ کریم علیہ السلام، تمہارا اصل قرآن و حدیث ہے۔ یہ فیشن، یہ دور کی تہذیب اقبال کی پسند نہیں، چلو علماء کو تو ماننا مانے، اقبال کو تو بڑے مانتے ہیں، اقبال کو یہ بات پسند نہیں لگا کو کہ یورپ کی پیچھے چلا جائے، وہ کہنا یورپ نہیں چلا تھا۔ اس لیے فرمایا جس کے بعد پرانی چیز نہیں اس پر نئی نہیں، ہم پرانیوں کو چھوڑ کر نئیوں کی طرف بڑھے ہیں۔ اور فاروق اعظم کو اپنے بیٹے کو حکم دی ہے، وصیت یہ ہے کہ بیٹا پرانی چیزوں کو نہیں چھوڑنا، پرانی چھیڑ کر نئی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مولا کائنات حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن بن صباح کو لکھا، فرمایا کہ بیٹے میں تمہیں اپنا ٹکڑا سمجھتا ہوں، بلکہ کل ہی سمجھتا ہوں۔ حسن بن صباح جنتی جوانوں میں سردار، حضور کی گود میں پرورش پائی گئی، لیکن مولا کائنات پھر وصیت فرما رہے ہیں کہ بیٹے میں تجھے اپنا ٹکڑا سمجھتا ہوں بلکہ کل سمجھتا ہوں، اگر تجھے کچھ ہوگا تو مجھے ہی ہوگا، یہاں تک کہ اگر تجھے موت آئی تو سمجھنا میں مرے گا۔ یہ دندوں پہ آ کے میں گھر یہ دندوں پہ آگے نہیں ہو، جیسے بزرگ نے فرمایا فرمایا کہ تیرا بیٹا فوت ہو جائے اسی پر قیامت قائم ہو جاتی ہے، لیکن جب تیرا دین فوت ہو جاتی ہے افسوس نہیں۔ بیٹا مر جائے تو قیامت قائم ہو جاتی ہے، کوئی دلاسا دے گی کہا جاتا تمہیں کیا پتا گزر کچھ بھی رہی ہے، تجھ میں گزرتی پتہ ہوتی تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا بیٹا فوت ہو جائے تو بس قیامت آ جاتی ہے، اگر دین فوت ہو جائے تو بس نہیں۔ تو حضرت یہ کا فرمایا تیرا اللہ ہے، اب فرمایا اے میرے بیٹے تیری طرف میرا خط ہے، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں بس میری وصیت یاد رکھ لینا، تقویٰ میں اسی کا میں تیری وصیت کرتا ہوں تقوی، اس کی وصیت کرتا ہوں تقوی، سارے تقوی کی بات کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم کہہ رہے تھے تقویٰ من اتقیٰ جو اللہ سے ڈرا، علی مرتضیٰ کہہ رہے تو تقوی کی بات کر رہے ہیں۔
جو ان کی فوج اپنے گھر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی حکم ہوگا، ان کو حکم ہو رہا ہے عبادت قلب بذکر، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے دل کی عبادت کو قائم کرنا اور آباد کرنا۔ آگے میں فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام کر رکھنا، وصیت کرتا ہوں اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام کرنا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام کے رکھو۔ یہ ان والدین کی وصیت ہے اپنی اولادوں کو جن کے نام ہیں تحتی دنیا تک جو اللہ رسول کے محبوب ہیں، خود بھی اعلیٰ ہیں، ان کی اولادیں بھی اعلیٰ ہیں، وہ خود بھی جنتی ہیں، ان کی اولادیں بھی جنتی ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی ذمہ داریوں سے بے خبر نہیں ہیں، ہر دم اپنی اولادوں کو تقوی کی وصیت کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن نے ہم کو دیا ہے کہ وقتاً فوقتاً خود بھی اور اپنے والد اولاد کو بھی اللہ کی طرف بلاتے رہنا چاہیے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو خود لوگوں کو مسئول خود لوگوں کو رائے اور خود لوگوں کو مسئول نہ نہیں رکھی۔ تو میرے ساتھ ایک یہ بات ہے، ہر ایک کی رعایا ہے اور قیامت کے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ضرور ہو۔ جیسے حاکم ہے ہم ان کی رعایا ہیں، ملک پاکستان کے وزیر اعظم ہیں وہ حاکم ہے ہم ان کی رعایا ہیں، ہمارے بھی بچے ہماری رعایا ہیں۔ اور بیوی کی رعایا کیا ہے؟ شوہر کی عزت، شوہر کی اولاد، شوہر کی ماں کی حفاظت کرنا، یہ بیوی کی رعایا ہے۔ ہر ایک اس کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دے دیا ہے، اس نے مقام بھی دیا، ذمہ داریاں بھی دی۔ پھر وہی بات کی والی کروں گا اپنے اولادوں کو اپنی اولاد کا احترام کرو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے گھر کے اندر ایسا ماحول بناؤ، ایسے الفاظ کا چناؤ کرو گفتگو کرتے وقت۔ جب آپ اپنے گھر کے اندر گفتگو ہو تو گفتگو ایسے انداز میں چاہیے تو وہی الفاظ آپ کے بچوں کی سماعتوں کو ٹکرانے ہیں اور انہیں کو سیکھنا۔ جو الفاظ گھر میں استعمال کریں گے وہی اپنے بچوں کو سیکھنا۔ اب اگر اچھے الفاظ استعمال کریں گے، آپس میں میاں بیوی گفتگو کر رہے ہیں، بہن بھائی بڑے گفتگو کر رہے ہیں اور اس طرح سے گفتگو چل رہی ہے، اگر الفاظ کا انتخاب اچھا ہوگا، اچھے الفاظ کا انتخاب کریں گے، بچے کا نام اچھا رکھیں گے، کچھ اچھے الفاظ سے بلائیں گے، تو کل بندی الفاظ کا بھی بلائے گا۔ اپنی اولادوں کو اپنے اولادوں کو احترام کرو، واحسن ادب اور ادب سکھاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور اس کے لیے میں نے پچھلے دن بھی عرض کیا تھا، بنیاد ماں ہے، اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرو۔ اولاد اچھی ہوگی جب ماں اچھی آؤ گے تو بابا نے کہا تھا مجھے اچھی ماں دو میں تمہیں بہترین معاشرہ دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اطلب العلم للفہد الدال، ماں کی گود سے لے کر کمر دار تک علم حاصل کرو۔ اگر ماں کے پاس کچھ ہوگا تو ماں دے گی۔ جس ماں کی گود تماشوں سے خالی ہو، جس ماں کی گود قرآن کی تلاوتوں سے خالی ہو، جس ماں کی گود میں فحاشی ہو، گانا بجانا ہو، اس گود سے اچھی اولاد کی توقع رکھنا بیکار ہے۔ بنجر زمین سے کانٹے اگ سکتے ہیں، گھاس پھوس اگ سکتا ہے، بنجر زمین سے کبھی پھول نہیں ہوا کرتے۔ اس کے لیے ہم نے دیکھا ہوگا کہ اولاد کے لیے ہم نے اپنی جو ماں اس کا انتخاب کیسا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ نے والدین کو مقام دیا ہے اس کا احترام کرتے ہوئے، اس کا اعزاز کرتے ہوئے ہمیں اپنی اولاد کو اللہ کا ادب احترام سے